الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فیہ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر وقال الله تعالى في مقام آخر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ نے آج قرآن پاک کو مکمل کیا۔ یہ اسی کی توفیق ہے، ورنہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت نے مسجد میں آنے سے محروم کر رکھا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ملیں گے۔ ان کو صرف اپنے مسلمان ہونے پر فخر کہ میں مسلمان ہوں، میں برانڈڈ کپڑا پہنتا ہوں، میں اعلیٰ مقام میں رہتا ہوں، میرا بہت اونچی سوسائٹی میں مکان ہے، میرے پاس بہت قیمتی گاڑی ہے، میرے پاس بہت قیمتی فون ہے، میرے پاس بہت بڑا کاروبار ہے، میرے پاس فرصت نہیں ہے کہ میں اللہ کے گھر میں جا کر کے اللہ کی عبادت کروں اور اللہ کا قرآن جو اس مبارک مہینے میں نازل ہوا اس کو قرآن پاک کو سنوں، اس کی توفیق نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں اور قرآن پاک کو مسلسل 10 راتوں سے سنتے چلے آئے۔ اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی کمال نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کا کرم تھا کہ اس نے ہمیں توفیق دی اور ہم نے قرآن پاک کو مکمل کیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے 500 سال تک دعا کی کہ اللہ مجھے 500 سال تک تیری عبادت کا موقع دے، سجدے میں سر رکھوں اور اس حالت میں میری موت آ جائے۔ غیبی آواز آئی، بندے میں نے تیری دعا قبول کر لی۔ اب وہ عبادت کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، ذکر کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا، اللہ کی بندگی کرتا رہا، سلام پھیرتا، بس تھوڑا سا پانی پی لیتا، کھا لیتا، جیسے ہی فارغ ہوتا فوراً نماز میں شریک ہو جاتا، اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا رہا۔ 500 سال گزرنے کے بعد جب اٹال ہوا اور موت کا مزہ چکھا ہوں اور قبر میں آیا ہوں، جب سے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، زندگی کے اندر میں نے اللہ سے ایک تمنا کی تھی، ایک دعا مانگی تھی، الہ العالمین اگر قبر میں کچھ قرآن پڑھنے کا انتظام ہو جائے، مولا میری تمنا ہے کہ میں قبر کے اندر بھی قرآن پڑھتا رہوں۔ دنیا میں تو قرآن پڑھتا تھا، لیکن میری تمنا تھی کہ میں قبر میں بھی جا کر کے قرآن کی تلاوت کروں اور قرآن پڑھوں۔ اللہ نے میری تمنا پوری کر دی۔ اس بزرگ نے صاحب قبر سے پوچھا، تم نے قبر کے اندر کتنے قرآن ختم کر دیے؟ اس نے کہا 70,000 قرآن پاک میں نے آج تک ختم کر دیے۔ کہا اوہو 70,000 قرآن پاک تم نے ختم کر دیا، کتنا ثواب اور کتنا اجر تم کو اللہ رب العزت نے دیا ہوگا۔ اس بزرگ نے کہا سنو اجر جو ہے اور کتنا ثواب مجھے ملا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ تم دنیا کے اندر صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہو، اس کا ثواب بھی 70,000 مرتبہ قرآن پڑھنے پر مجھے نہیں ملا ہے۔ اس لیے کہ یہ تو قبر ہے، اور قبر جو ہے نا عمل کا ثواب جو ہے نا دنیا کے اندر ملتا ہے۔ دنیا دار العمل ہے اور قبر دار الجزا ہے۔ تم صرف دنیا کے اندر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، ہم قبر کے اندر 70,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھیں، پھر بھی اس بسم اللہ کا ثواب ہمیں نہیں پہنچ سکتا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے آج ہمیں موقع دیا ہے، اللہ رب العزت نے آج ہمیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے، جوانی دی ہے، تندرستی دی ہے، ہر بیماری سے اللہ نے ہماری اور آپ کی حفاظت کر رکھی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اس مبارک مہینے کے اندر کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت ہو۔
اللہ راضی ہوگا، اللہ کا رسول راضی ہوگا۔ ایک صحابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں دعائیں مانگنا چاہتا ہوں، میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، تو کون سے کلمے کا ذکر کروں؟ اور میں اپنے 24 گھنٹے کے اندر آدھا حصہ جو ہے میں اللہ کے ذکر کے اندر لگانا چاہتا ہوں، پاؤ حصہ اللہ کے ذکر کے اندر لگانا چاہتا ہوں، تو میں اپنے ذکر کے اندر کیا کروں؟ کتنا ذکر میں جو ہے اللہ کا کرتا رہوں اور کتنا وقت میں درود پاک پڑھتا رہوں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ذکر میں اور اپنی عبادت کے اندر زیادہ سے زیادہ حصہ مجھ پر درود پاک پڑھنے پر لگاؤ۔ یا رسول اللہ میں آدھا وقت آپ پر درود پاک پڑھنے پر لگاؤں۔ آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ کرو۔ اس نے کہا یا رسول